الإنسان إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ جی جی من سے عبادت کرنی ہے، من سے عبادت کی جائے تو عبادت کیا ہے؟ عبادت کا مطلب ہے معبود کی بندگی، معبود کی بندگی یعنی اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے اس کو نبھانا۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ کوئی نہیں کرتا عبادت۔ اللہ کا حکم ہے تو وہ تو عبادت ہوگی کہ اللہ کے حکم کا عمل کرنا، مگر کیسے؟ یہ تو ایک کیفیت ہے نا۔ قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے سورہ احزاب میں کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کسی نے حق بندگی ادا نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ پیر صاحب تفسیر مستوار، یہ تفسیر مستوار میرے پاس کتاب ہے، یہ سب کے پاس یقیناً ہوگی۔ اس میں اسی آیات کی تفسیر میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ حکم اللہ کا اور طریقہ رسول کا دونوں ملا کر چلے تو اس نتیجے میں اللہ کی معرفت نصیب ہوئی، اس کا درشن پایا، اس کے سوا کائنات کی ہر چیز لا موجود اور اس کی ذات کو موجود پایا۔ عارف کا یہی مقام ہوتا ہے۔ عارف کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو عارف کا یہی مقام ہوتا ہے، اور عارف ہی صحیح معنوں میں عبادت گزار ٹھہرا۔ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک شخص بالکل نئے کپڑوں میں، بالکل اجلا، اس محفل میں نشست میں آیا، آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بیٹھ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال اس نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تمام درجات بتا دیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ پورے ایمان مفصل سے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان بتائیں۔ یہاں پر اس نے کہا کہ صدقتہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اظہار کے طریقے دو ہیں، یا تو اعمال کے ذریعے یا الفاظ کے ذریعے۔ انسان یا تو کوئی عملی عبادت کرتا ہے یا پھر کوئی اللہ کا ذکر یا الفاظ کے ذریعے کوئی عبادت کی جاتی ہے، یا عملی عبادت بھی، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو عملی عبادت بھی اور اس میں تلاوت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت کی بندے نے چاہے عمل کے ذریعے چاہے الفاظ کے ذریعے۔ اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ ہے کہ تصور اور گمان اور دھیان یہ رکھا جائے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے بندہ، اور اگر بندہ نہیں دیکھ پاتا تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ رب کی موجودگی کا احساس یہ عبادت کی روح ہے۔ عبادت کی روح نہ ہو تو کیا رہے گا؟ صرف اور صرف مشق رہ جائے گی اور ایکسرسائز رہ جائے گی۔ تو لہٰذا افضل عبادت وہ ہے جو تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر فقط معبود کی طرف توجہ کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف معبود کی طرف توجہ کر دے، اور اگر عبادت میں توجہ معبود کی طرف نہ ہو تو یہ گناہ عظیم ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا کمال جو ہے محض عبادت نہیں ہے۔ عبادت فرض ہے مگر محض عبادت کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ عبادت سے بڑا کمال، انسان عبادت کرے مگر گناہوں سے نہ بچتا ہو تو پھر اس عبادت کا اس کو ثواب تو مل جائے گا، اجر و ثواب اس کو مل جائے گا، اعمال نامے میں تو بھاری ہو جائے گا، مگر گناہ جو ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ
اس والے پلڑے میں وہ زیادہ بھاری ہو جائے. تو گناہوں سے بچنا زیادہ بڑا کمال ہے عبادت کے مقابلے میں. اور گناہوں سے بچنے سے بڑا کمال کیا ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پہ توبہ کر لے, دل سے توبہ کر لے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تو یہ جو توبہ و استغفار ہے یہ در حقیقت احساس کا نام ہے. احساس ہوگا تو پھر توبہ کی طرف بندہ رجوع کرے گا, اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا. احساس نہیں ہوگا تو پھر نفس تکبر کی طرف جاتا رہے گا. اور پھر عبادت اور چاہے وہ اعمال کی صورت میں ہو چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر عجب پیدا ہوتا رہے اور وہ اس کے اعمال کا تکبر کا باعث بن کے اس کے لیے نفع کے بجائے الٹا اس کے دائیں کی بجائے بائیں اعمال نامے میں وہ چلا جائے. تو نیت اسی لیے کہا گیا نا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب یہ احساس جو ہے, احساس کیا ہے؟ ان ساری جو عبادت کی ہم نے تمہید باندھی, اس پوری گفتگو میں کیا سمجھ میں آیا کہ احساس کیا ہے؟ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. یہ احساس جو ہے عبادت میں روح ڈال دیتا ہے. اب بندہ اگر دنیا چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا جائے اور معبود کے دھیان میں بیٹھا رہے, ساری دنیا سے توجہ ہٹا کے معبود کے دھیان میں بھی بیٹھا رہے, تب بھی وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا, گناہ سے نہیں بچ سکتا. بات وہی آگی نا, کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بیٹھنا اس کو تکبر کی طرف لے جائے کہ میں تو دنیا سے منفرد ہو کر ایک اعلیٰ مقام کی طرف جانے کے لیے دنیا سے کٹ کر بیٹھا ہوں, باقی دنیا تو گنہگار ہے, میں جو ہے وہ کسی نیک کام کے لیے بیٹھا ہوں. تو اگر یہ خیال آ گیا تو وہ اس کا عمل گناہ بن جائے گا. اب ایسی صورت میں کیا چیز ہے جو اس کو گناہ سے بچائے گی؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز اس کو گناہ سے بچا سکتی ہے, وہ یہ کہ اس کو کسی کامل رہنما کی رہنمائی مل جائے. کامل رہنما کی رہنمائی ہوگی تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کے اندر پیدا ہونے والا احساس شیطان کی طرف سے وسوسہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہر کوئی یقین ہے سب کا, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی عقیدے سے ہو, یہ تو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہاں سے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں اللہ سے متعلق کیا تصور رہتا ہے؟ زیادہ تر یہی آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ ہماری پکڑ کرے گا, ہم سے گناہ ہو جائے گا وہ فوراً اس کا احتساب کرے گا, ہمیں پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا. پہلا خیال یہی آتا ہے, ایسے ہی آتا ہے. کیا کبھی ہم نے یہ دھیان کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ محبت سے دیکھ رہا ہے؟ کبھی یہ خیال فوراً آیا؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہماری بنیادوں میں ہمارے لاشعور میں بچپن سے بٹھا دیا گیا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کو سمجھایا اس طرح سے جاتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ گناہ دے گا, اللہ گناہ دے گا. جو گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کو پیغمبر بھیج رہا ہے, اولیاء کرام کے ذریعے جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی تعلیم عطا فرما رہا ہے, کلام پاک کے ذریعے جو ہے وہ مستقل ہدایت دے رہا ہے. مگر ہم بچے کو پہلی تعلیم کیا دیتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لیا تم نے تو اللہ گناہ دے گا. یہ لاشعور میں جب بیٹھ جاتی ہے تو پھر جب ہم شعور کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں معاشرے میں تو ہمارا لاشعور غالب آتا ہے اور پہلا اللہ کے بارے میں گمان یہی ہوتا ہے کہ اللہ اگر دیکھ رہا ہے تو وہ ہماری پکڑ کرے گا. اگر اللہ سے محبت کا تعلق قائم رہے نا اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ حسن ظن ہو, وہ جو دیکھ رہا ہے تو وہ محبت سے دیکھ رہا ہے, تو پھر کسی قسم کا کوئی وسوسہ انسان کو بہکا نہیں سکتا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کا پہلا قدم توبہ ہے.
اور یہ جو توبہ ہے یہ تصوف کے رازوں میں سے پہلا راز ہے. اور حدیث پاک ہے انسان خطا کا پتلا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو پھر دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اور تصوف کا پہلا راز، سب رازوں میں سے پہلا راز کیا ہے؟ توبہ. اسی وجہ سے یہ انسان کا جو انسان خطا کا پتلا ہے. اور سب سے پہلا پتلا کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کروا کر توبہ کروائی گئی. اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد جو ان سے سب سے پہلا کام کروایا گیا وہ توبہ ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانیت کی، انسان کے معاشرے کی اور انسانی معاشرے کی جو ابتدا ہے وہ تصوف سے ہوگی. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو رازوں میں جو پہلا راز ہے تصوف کا وہ سمجھ آ جائے گا. توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کی اونٹنی صحرا میں گم ہو جاتی ہے، ایک شخص کی اونٹنی صحرا میں گم ہو جاتی ہے اور اس کا سارا سامان، اس کا رخت سفر اور اس کا کھانے پینے کا سارا سامان اس اونٹنی پہ لگا ہوا تھا، وہ اونٹنی گم ہو جاتی ہے اور اس کی تلاش میں وہ صحرا میں، جنگلوں میں، دھوپ میں بغیر سائے کے مارا پھرتا ہے. اور پھر اس کو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اونٹنی جب مل جاتی ہے تو اس کو جو خوشی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے. بات صرف یہاں ختم بھی نہیں ہوتی. آگے فرماتے ہیں کہ اس توبہ میں اگر اس سے یہ خطا ہو جائے، اگر اس توبہ میں اس سے یہ خطا ہو جائے یا گھبراہٹ میں وہ یہ کہہ دے کہ اے رب میں مالک ہوں اور تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. الٹا اگر کہہ دے کہ میں تیرا مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے میری خطاؤں کو معاف کر دے، تو اس بات پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس رجوع کرنے میں اس کی جو گھبراہٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے. اللہ پاک نے اس شخص کی ندامت کو قبول بھی کر لیتا ہے اور اس کے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. حواس خمسہ جتنے ہیں اتنے گناہ ہیں. اور حواس خمسہ کیا کیا ہیں؟ قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت، اور انسان اگر گناہ کی چیز دیکھے تو گناہ گار ہو جاتا ہے. قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، برا سنیں، غیبت سنیں یا بری فحش باتیں سنیں، فحش کلام سنیں تو کان گناہ گار ہو جاتے ہیں. پھر قوت شامہ، سونگنے کی قوت، اگر کوئی نشہ آور چیز سن گے اور اس سے نشہ حاصل کر لیں تو گناہ گار ہو جاتا ہے. پھر ذائقے کی قوت، چکھنے کی قوت، قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت، تو اس سے حلال چیز کے بجائے اگر حرام چیز ہے وہ کھاتا رہے، حرام کھانے سے گناہ گار ہو جائے گا. قوت لامسہ، چھونے کی قوت، تو حرام اور بدکاری کی طرف اگر جائے تو چھونے کی قوت اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. حواس خمسہ جتنے بھی ہیں جو ہم نے بیان کیے یہ حیوانات میں بھی ہوتے ہیں، اور انسان بھی ایک معاشرتی حیوان ہے. اللہ نے اس میں حیوانیت اور بہیمیت بھی رکھی ہے، یعنی ظلم و تشدد کی صفت بھی انسان کے اندر موجود ہے. اور حواس خمسہ کے ذریعے جو محسوسات ہیں یہ انسان اگر سمجھے کہ اسی سے علم حاصل ہوتا ہے نا. علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ علم حاصل کرنے کے وہی ذرائع ہیں حواس خمسہ کے ذریعے کہ جو گناہ کے ذرائع ہیں. علم حاصل کرنے کے بھی وہی ذرائع ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں، مگر ایک باطنی علم ہے جو وہی اندر سے گواہی دیتا ہے. تو یہ جو حواس خمسہ ہیں اس کے ذریعے محسوسات جو ہیں یہ حیوانیت کا درجہ ہے، اور اسی حیوانیت کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے، اور اس کا تعلق نفس سے ہے. انسان جب قربانی کرتا ہے نا جانور کی قربانی کرتا ہے تو در حقیقت اپنے نفس کے احکامات، اپنے نفس کے ارادوں، نفس کی خواہشات کی قربانی کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون. کیا پہنچتا ہے؟ سورہ حج میں تقویٰ پہنچتا ہے. اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے. اور یہ اصل تقویٰ
یہ تزکیہ ہے، نفس کو پاک کرنا. اور یہ نفس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دو طریقے ہوتے ہیں، ریاضت اور مجاہدہ. تو یہ جو نفس کی چاہت ہے نا، اب بات یہ روزی ہوگی کہ یہ جو جانور کی قربانی ہے اس سے کیا تعلق ہے. نفس کی سب سے بڑی چاہت جو تمام چاہتوں پر غالب آ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مال سے بھی بڑھ کر، کہ جس پہ انسان مال بھی قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اپنی جان بھی قربان کر دے. ابھی اولاد کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ انسان اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی محبت تو پھر تو بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، ایک الگ بات ہے. ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ اولاد کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو یہ نفس کی چاہتوں میں سے سب سے بڑی چاہت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا دیا گیا؟ اولاد کی قربانی کا. اس امتحان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور پھر تبدیل ہو گئی قربانی جانور کی قربانی میں. اگر وہ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا ہوتا تو آج یہ اور بات ہے، ہم ابھی اس پہ نہیں جا رہے کہ اس وقت ہم بھی ہوتے نہیں ہوتے، تو نسل ہی ہوتی نہیں ہوتی انسانیت کی. مگر یہ کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر دی ہوتی تو ہم بھی اپنے اولاد کی قربانی ہمیں بھی کرنی پڑتی، فرض ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم آ جاتا. اب ہم اولاد کی قربانی تو نہیں کرتے، بلکہ وہ جو بدل دی گئی قربانی ہم وہی قربانی کرتے ہیں. تو ہماری نیت اور ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق وہی ہے کہ وہ چاہت اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ مال کی محبت. جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ قربانی کا جانور خرید سکے گا. اب جب وہ جانور خرید کے لائے گا تو در حقیقت وہ جانور کو ذبح نہیں کر رہا بلکہ مال کو ذبح کر رہا. اور ایک اور بات ہے کہ دیکھیں نا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ خدشہ یا وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ایک شفاق عمل ہے، خون بہانا جانور کا، یا یہ ایک تشدد والا عمل ہے. تشدد اس وقت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قدم اٹھایا تو اس میں غصہ، غضب شامل ہو، غیظ و غضب شامل ہو، اپنی انا شامل ہو. مگر جب انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے تو نہ غصہ ہوتا ہے، نہ کسی قسم کا غیظ و غضب ہوتا ہے، بلکہ ایک محبت ہوتی ہے اس جانور سے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جانور خوبصورت ہو، بے عیب ہو اور کچھ عرصہ اپنے پاس پالا. انسان کی محبت جو اس جانور کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی قربانی بھی جو ہے انسان کو نرم کرتی ہے، بجائے سخت مزاج کرنے کے نرم مزاج کر دیتی ہے. اور اس کا جب بازار سے گوشت خرید کے لے کر آئے، اس گوشت کو صاف کرنے میں اور پکانے میں، اور جو قربانی کا جانور اپنا ہے اس کے گوشت کو صاف کرنے اور پکانے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت شامل ہو تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں، مصائب آسان ہو جاتے ہیں، اور جو آزمائش اور امتحان اس سے لیا جائے تو وہ پھر آسان ہو جاتا ہے. اور دھیان اسی کی رحمت پر رہے تو پھر خطائیں ناپسندیدہ نہیں رہتی. اور یہ رحمت جو ہے اللہ پاک نے فرمایا سورہ انعام میں، کتب علی نفسہ رحمہ، کہ اس نے اپنی صفت رحمت کو تمام صفات پر غالب کر دیا، غلبہ حاصل ہو گیا اس کی تمام صفات پہ، صفت رحمت کو. اور اس کی صفت رحمت کیا ہے؟ اس کی رحمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر اس کی صفت رحمت کا مکمل اور اعلیٰ اظہار کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو آقا علیہ السلام کی ذات ہے رحمت للعالمین کی صورت میں، اسی رحمت للعالمین کے وسیلے نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول ہوئی اور آدم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بعد از خدا گزرو کوئی قصہ مختصر. یہی قربانی کا پیغام ہے، یہی عبادتوں کا پیغام ہے، یہی آزمائشوں کا پیغام ہے، یہی انسان کی زندگی کا پیغام ہے کہ اس کی رحمت کی طرف توجہ رہے، اس کی محبت کی طرف توجہ رہے. اس کی رحمت بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اس کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. ہم پہ وہ رحمت کسی خاص صورت میں ہے، اس خاص صورت کی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر دعوت بھی آسان ہو جاتی ہے،
کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ محبت مشن کیا ہے، پھر ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ پیر صاحب کا تعارف کیا ہے. یہی محبت مشن کا پیغام ہے، یہی حقیقت ہے. انشاءاللہ یہ جو صحبت یہاں پر ہے، اسی صحبت کے نتیجے میں ہمارے آخرت میں بھی اللہ کی محبت ہے نچھاور ہوتی ہے. اللہ اللہ یا کریم